حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين درود پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان ملت گرامی سب سے پہلے حمد ہے اس اللہ کی کہ جو پروردگار اس مجسمہ کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور ان نوروں کو خلق کرنے کے بعد یہ فخر فرما رہا ہے میں 14 کا خالق ہوں اور درود و سلام ہے ان ہستیوں کے لیے کہ جن کو خلق کرنے کے بعد خدا قرآن میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا درود پڑھیں محمد کیا فرما رہے ہیں میرے حبیب میں نے پاک کر دیا ہے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ جب حبیب کو اور آل حبیب کو پروردگار نے پاک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اب پاک کے نزدیک کوئی نجاست نہیں آ سکتی اب جو در اہل بیت سے دور ہے وہ نجاست کے ڈھیر میں زندگی گزار رہا ہے جو اہل بیت کے در کے نزدیک ہے وہ پاکی کے نزدیک ہے تو پتہ یہ چلا کہ آج جو فتنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ کرنا دہشت گردی ہے وہ کرنا دہشت گردی ہے علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو انہیں دہشت گردی نظر آتی ہے کیونکہ قرآن 1400 سال پہلے آل محمد کے لیے قصیدے پڑھتا رہا اور کہتا رہا کہ ہم نے اس طریقے سے پاک کر دیا کہ اب کوئی نجس ذہن والا اب کوئی نجس شجرے والا اب کوئی نجس نسب والا ان کے نزدیک آ نہیں سکتا تو پتہ یہ چلا جو اہل بیت سے دوری بنا رہا ہو تو وہ اپنا شجرہ کھول رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے تو پیغمبر نے 1400 سال پہلے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی کہ علی تیری مثال مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر یہ کھڑی ہوئی حدیثیں کہاں سے آ جاتی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فنا ہوتا یہ کھڑی ہوئی حدیثیں کہاں سے آ جاتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے وہی تو بتائے گا کہ قرآن کیا ہے اور پھر قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن پروردگار کہتا ہوا نظر آ رہا ہے آیت نمبر نشان ہے 12 وَكُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا پروردگار کہہ رہے ہم نے ہر شے کے لیے ایک امام مبین رکھا ہم نے ہر شے کے لیے وَكُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ یعنی ہم نے ہر شے کے لیے ایک امام مبین رکھا اب پیغمبر کے پاس کچھ صحابی تشریف لائے کہ پیغمبر یہ بتا دیجئے اب وہ امام مبین کون ہے کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کچھ گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے کچھ کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے تھے بس ایک مرتبہ پیغمبر انتظار میں تھے ایک صاحب کھڑے ہو کے 9 مرتبہ پوچھتے رہے پیغمبر بٹھاتے رہے 10ویں مرتبہ پیغمبر نے کہا اب کھڑے ہو کے پوچھو کہا پیغمبر بتائیں امام مبین کون علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے پیغمبر نے اشارہ کیا کہا آغا امام مبین
بھائی پتہ یہ چلا کہ خدا جسے امام بنائے وہ امام ہوتا ہے. ارے انسانوں کے بنانے سے خلیفہ بنتے رہے تو آج کے دور میں بھی کتنی خلافتیں کچرے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہیں. ارے جو خدا کے آئین کے خلاف خلیفہ بنتا ہے تو یزید کی طرح کبھی لعنتیں اٹھاتا رہتا ہے, کبھی کسی طریقے سے لعنتیں اٹھاتا رہتا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ 1400 سال پہلے جو حق و باطل کا مارکا تھا اس کے اندر جب کوئی ملعون مخالف ہے, کون کس مخالف آیا, جب کوئی حق کے مخالف آیا تو وہ باطل ہوا. کیوں؟ کیونکہ 1400 سال پہلے قرآن کی ایک اور آیت لے لیجئے, سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں پروردگار یہ فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے پروردگار آیت کے ایک نشان میں چھوٹا سا حصہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اب یہ حق کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ تو پتہ تو چلنا چاہیے نا بھائی حق کون ہے باطل کون ہے. بھائی میں آپ کو کہوں کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے, دو بندے لڑ رہے ہوں ان میں ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا, ایسے ہی ہے نا, یا تو دونوں باطل ہوں گے یا دونوں حق ہوں گے, یا ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا. تو بھائی جنگ میں ایک حق ہوتا ہے دوسرا باطل ہوتا ہے, حق کی ضد ہے باطل. تو اب پتہ یہ چلا کہ حق اور باطل کون ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اب ذرا پتہ تو چلے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. تو آئیں کبھی ذرا جنگ نہروان میں چلتے ہیں, آئیں کبھی جنگ خیبر میں چلتے ہیں, آئیں کبھی جنگ صفین میں چلتے ہیں, آئیں کبھی جنگ جمل میں چلتے ہیں. کہیں کوئی اونٹنی پر سوار ہو کے آ رہی ہے, کہیں کوئی نیزے پہ قرآن لے کر آ رہا ہے, کہیں کوئی پہلوانی کے تذکرے چھیڑ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے, کیونکہ پیغمبر نے 1400 سال پہلے حدیث میں کہہ دیا تھا برز الایمان کلہ علی ابن ابی طالب, علی تو کل ایمان کی دلیل ہے. اب تیرے مخالف جو بھی آتا رہے گا وہ باطل پہ ہو, اب وہ چاہے امی آئیں یا ماموں آئیں, اب سب باطل پہ ہوں گے. علی کے مقابلے میں آنے والا لطفہ حلال سے نہیں ہوتا, لطفہ حرام سے ہوتا ہے. کیوں؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے ہی تو بتایا تھا کہ 1400 سال پہلے کیا بتایا تھا پیغمبر نے کہ علی منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی تجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. تو پتہ یہ چلا آج اگر کوئی کہتا ہوا نظر آئے اذان میں علی ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے, تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اسی لطفہ حرام سے پیدا ہوئے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا. تمہید تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو تمہید باندھی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي امام مبین. اب ہم نے ہر شے کے لیے ایک امام مبین رکھا. اب کون سی شے کے لیے امام مبین رکھا؟ اب آئیے ذرا غدیر چلتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے. پیغمبر نے ایک ممبر بنوایا ہے. اب پیغمبر ممبر بنوا رہے ہیں اور پیغمبر ممبر بنوانے کے بعد کر کیا رہے ہیں, سب کی جانوں کی بیعت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. کہا یا رسول اللہ بالکل رکھتے ہیں. کہا اب جو میں کہوں گا وہ مان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل مان لیں گے. کہا بس ٹھیک ہے. بس ایک مرتبہ ایک اشارہ ہوا, کچھ لوگ ایک اجتماع میں موجود تھے, سمجھ رہے تھے پیغمبر ہمیں بلا کے کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے. بس ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا یا علی ایک مرتبہ تشریف لائیں. بس ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب اب سیڑھیاں ممبر کی چڑھتے جا رہے ہیں, کچھ لوگ ڈوب کے مرتے جا رہے ہیں. بس ایک طریقے سے علی ابن ابی طالب ممبر پہ ثابت ہوئے. اب ممبر پہ جب آئے تو پیغمبر نے ہاتھ بلند نہیں کیا بلکہ علی کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور کیا کہا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یعنی من کنت مولا فعلی مولا نہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے رسول کو بھی معلوم تھا کہ 1400 سال بعد آنے والا مفتی اتنا ہوشیار ہوگا, وہ کہے گا کہ علی کا ہاتھ بلند کر کے مرما رہے تھے کہ جس کا میں مولا اس کا وہ اللہ مولا. تو پتہ یہ چلا رسول نے یہ نہیں کہا, رسول نے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور یہاں رکے نہیں, پھر کہا اللہم والے من والا, اللہم آدائے من آدھا, اللہ تو اس کا دوست رہے علی جس کا دوست, تو اس کا دشمن رہے علی جس کا دشمن. تو پتہ یہ چلا علی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہوا نظر آئے تو وہ دشمنی علی سے نہیں ہوتی بلکہ خدا سے ہوتی ہے. خدا سے دشمنی کفران دین ہے, اور جو کفران دین پر زندگی گزار رہا ہو تو قرآن اس کو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ایھا الکافرون. اور آپ کو کس طریقے
علی کل ایمان کی دلیل ہے، برز الایمان کل علی ابن ابی طالب، علی تو کل ایمان کی دلیل ہے، اب علی کا ماننے والا بھی کل ایمان کا ماننے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب قرآن کھلے اور آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے ایمان والو، پروردگار کہہ رہا ہوتا ہے اے علی والو، اے علی والو، علی والو، سلام اللہ، قربان جاؤں آپ کی سمت پر۔ میں نے بس پہنچا دیا حاصل کلام آپ تک کہ پتہ یہ چلا کہ جو مخالف ولایت آ جائے، جو مخالف امامت آ جائے، کون سی امامت ہے؟ قرآن کی بتائی ہوئی امامت ہے، امی یا ماموں کی بتائی ہوئی امامت تھوڑی ہے، نانا یا پھپھو کی بتائی ہوئی امامت تھوڑی ہے۔ اب پتہ چلا، ابھی آپ دیکھیں گے نا ربیع اول آئے گی تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ بھائی کیسے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے؟ یہ بات شاید اس دن کہنی چاہیے تھی 13 رجب کو، کہ جب پیغمبر خانہ کعبہ میں گئے کہ نور والا گیا، نور والا آیا ہے، نور والا لے کر آیا ہے۔ اب سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ایک ابو جہل آگے بڑھا، کہا اے محمد رک جا، ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر بتوں کی پیروں کی مٹی لگائی جاتی ہے اور اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے اور ایک اژدہا نکلتا ہے، ایک اژدہا نکلتا ہے، ایک اژدہا نکلتا ہے، اور اگر وہ بچے کو نقصان پہنچائے تو بچہ حرام طریقے سے دنیا میں آیا، اور اگر نہ پہنچائے تو بچہ حلال طریقے سے دنیا میں آیا۔ بس ایک مرتبہ محمد تو راضی تھے، بھائی پتا تھا کہ جو گود میں ہے وہ وجہ اللہ ہے، بس ایک مرتبہ پتھر پر لٹایا۔ اب لٹانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، دیکھا ایک اژدہا نمودار ہوا، علی نے 2 ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ اس طریقے سے اژدہا کو چیرا۔ اب ابو جہل علی سے نفرت کرتا رہے گا، شجرہ خبیثہ بتاتا رہے گا۔ دونوں پڑھے مل کے محمد والے بھائی یہ ہے حاصل کلام مجلس یہ تھی کہ ولایت سے جو دور ہے، امامت سے جو دور ہے، وہ نجاست میں زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے ختم کر دی مجلس۔ آپ نے بہت دادے اور دعائیں وصول کی، شہزادی آپ کی دادوں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی اسی طریقے سے آپ کو علی ولی اللہ خلیفۃ بالخلافہ پہ قائم رکھے، اور جو آپ سے چلنے والے ہیں ان کو اور جلنے میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ اہل والے جلتے نہیں ہیں۔ ارے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت، ڈرتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں، تو بس بات یہ پتہ چل گئی کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ولایت کے اوپر ہماری جانیں پہلے بھی قربان تھی، اب بھی قربان ہیں۔ آنے والے وقتوں میں بھی ہم علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالخلافہ کہتے رہیں گے۔ تم مارتے رہو، تم مار کر مضطرب ہو، ہم مر کر مطمئن ہیں۔ بھائی فرق تو یہی ہے نا کہ جو مر رہا ہوتا ہے اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، یہ ڈر ہوتا ہے نا۔ بھائی کسی نے تو مسجد میں کچھ لوگ تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ بھائی پیغمبر کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ارے جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں سمجھو وہ شہید ہے۔ اور پھر پیغمبر نے حدیث نہیں کی، پھر اس حدیث کی نفی میں دوسری حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جہالت کی موت مرا۔ اب یزید کس کے اوپر تھا؟ یزید وقت کے امام کو دیکھ رہا تھا، معرفت نہیں تھی لیکن جہالت کی موت مر رہا تھا۔ اور ہر جو خیمہ عاشورہ میں شب عاشور خیمہ یزیدی میں تھا، اس نے دیکھ لیا کہ کہاں پر ہے ہدایت، اب چل پڑا ہے۔ ربط مسائل لوں گا کہ اب چل پڑا ہے، ہدایت دکھ گئی ہے کہ ہدایت کا ایسا وقت آیا ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے وہ چراغ بجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ موت کی شب میں۔ یہ شب عاشور ہے، یہ خیمہ حسینی ہے، حسین بتا رہے ہیں لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کل علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے۔ حضور کو اللہ مولا نوازوں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام کے غم میں روئے رائے یا رونے والی شکل بنائے جنت کا حقدار ہے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ایک شب آنے والی ہے کہ علی اصغر کے گلے میں 3 پھل والا تیر بے وقت ہونے والا ہے۔ ایک شب آنے والی ہے جب خیمہ سجاد پر آگ لگا دی جائے گی، ایک شب آنے والی ہے جب زینب کی سر سے رضا چھینی جائے گی، ایک شب آنے والی ہے جب سکینہ کے تماچے مارے جائیں گے، ایک شب آنے والی ہے جب حسین کے
ارے کہ جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے اجر کو من اللہ میرا سلام ہو شہید پر کہ جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا گیا. اب ایک ننھی بچی ہے نا, ارے شام کا سفر ہے, ایک مرتبہ کہتی ہے سید سجاد, ارے بھیا سجاد, سب کے گلے میں رسن ہے, سب کے بازو بندھے ہوئے ہیں, ارے میرا گلا بندھا ہوا ہے, ارے سید سجاد میں پنجوں پہ چلتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں, جب پیروں پہ آتی ہوں تو میرا گلا گھٹتا ہے. بس ایک مرتبہ شام کا زندان آیا, چھوٹی بیوی ہے, اب کیا ماجرا ہے, ایک مرتبہ گریا کرتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے, گریا کرتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. بس ایک مرتبہ یزید تک کوئی پہنچا, کہنے لگا ایک بچی ہے 4 برس کی, ایک چھوٹی بچی ہے, ارے روتی جاتی ہے, کہتی ہے میرے پاپا کو مجھ سے ملا دو. بس ایک مرتبہ دشت میں حسین کا سر آیا, ارے سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھے, ارے منہ پہ جو منہ رکھ کے سوئی, ارے تو ماں اٹھاتی رہی نہ اٹھی. بس ایک مرتبہ سید سجاد آئے, ارے سکینہ کی نس کو تھاما اور کہا بابا پہ رونے والی گزر گئی. بس ایک مرتبہ زندان میں ایک چھوٹی سی لحد بنائی. ارے سید سجاد کہتے ہیں جب غسل کے لیے کرتا اتارنا چاہتے تھے تو اترتا نہیں تھا. ارے اتنے تالیاں نے سکینہ کو مارے گئے کہ کبھی کربلا سے کوفہ سے شام, ارے سکینہ کو گوشوارے چینے گئے, سکینہ کو تماچے مارے گئے. ہائے